بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مہمان جناب شیخ سرور عالم صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ السلام۔ ہماری محفل میں آپ تشریف لائے، جو کہ ہمارے لیے یقیناً بہت ہی باعث مسرت ہے، لہذا جزاکم اللہ خیرا۔ بارک اللہ فیکم۔ آمین یا رب۔ محترم ناظرین، غالباً آپ کے ذہنوں میں ہوگی یہ بات کہ اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم نے ایک اہم ترین موضوع کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ وہ موضوع کہ جس کا تعلق مومن کے بنیادی عقائد میں سے ہے، یعنی جنت اور وہاں کی نعمتیں۔ ان نعمتوں کی کیا شکلیں ہیں، کیسی نعمتیں، اور پھر یہ کہ ان نعمتوں کے حصول کے لیے دنیا کی اس عارضی و فانی اور چند روزہ زندگی میں رہتے ہوئے دینی تعلیمات کی روح سے ہمیں کیا طریقہ اپنانا ہوگا، کیا ترکیب اور کیا تدبیر کرنی ہوگی۔ تو آئیے آج کی اس ملاقات میں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے محترم مہمان کی زبانی استفادہ کیا جائے۔ محترم ارشاد فرمائیے گا کہ جنت اور وہاں کی نعمتیں تو قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں ہمیں جا بجا جو وہاں کی نعمتوں کا تذکرہ نظر آتا ہے، تو انہی میں سے مثال کے طور پر فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ اس آیت کے بارے میں ارشاد فرمائیے۔ جی، تو جیسا کہ قرآن مجید میں آیا کہ اس کے اندر جنتیوں کے لیے حوریں ہوں گی۔ جی، حور عین۔ صحیح۔ حور عین کا مطلب ہے کہ وہ بڑی بڑی آنکھوں والی جی، حوریں، اور وہ حوریں ایسی ہوں گی پاکیزہ اور نیک کہ ان کی نگاہیں اپنے شوہر کے علاوہ، یعنی جن جنتیوں کے لیے بنائی گئی دوسری کی طرف ان کی نگاہ اٹھے گی ہی نہیں، جی، اور ایسی پاکیزہ ہوں گی کہ کبھی کسی انسان نے اور جن نے ان کو چھوا تک بھی نہیں ہوگا، ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوگا۔ جی، سبحان اللہ۔ تو اور کوئی جو ان کی تشبیہ بیان کی گئی ہے قرآن کریم میں؟ وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون۔ جی، وہ ایسے ہوں گی جیسے کہ موتی جو ہے جو مستور اور چھپا ہوا ہوتا ہے، جی، کہ اس کے اوپر کوئی گرد و غبار نہیں، بالکل صاف و شفاف اور صاف ستھرا ہوتا ہے، اسی موتی کی طرح سے اتنی خوبصورت ہوں گی۔ اور حدیث کے اندر بھی ان کی مثالیں آئی ہیں کہ وہ اتنی خوبصورت ہوں گی اور شفاف ہوں گی جی، کہ ان کی ہڈیوں کی جو گودے ہیں وہ بھی نظر آئیں گے۔ جی، جی، یعنی دنیا میں تو اگر کسی کے اندرونی مناظر نظر آئیں کہ ہڈیاں دکھ رہی ہیں، ڈھانچہ یا ان کے اندر گودا، تو شاید یہ منظر کچھ ناگوار ہو، جی، لیکن آخرت میں معاملات یقیناً مختلف وہ ہوں۔ سب سوچ بدل جائے سارے گی، موازین بدل جائیں گے وہاں رنگ پر۔ ڈھنگ بدل جائیں گے، جی، پسند ناپسند کے جو معیار ہیں وہ بدل جائیں گے۔ جی، بالکل۔ تو مقصد یہ کہ ہر چیز وہاں خوشکن ہوگی، خوشگوار ہوگی، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، کہ جو اہل ایمان مرد ہیں انہیں مثلاً یہ خوشخبریاں ہم دیکھتے ہیں جا بجا، تو اہل ایمان جو مؤمنہ عورتیں ہیں، خواتین ہیں، مسلمان، تو ان کے لیے بھی ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے ایسی ہی نعمتیں، الغرض کہ جس سے ہر اہل ایمان، صاحب ایمان، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو سبھی کے لیے وہاں خلاصہ یہ کہ ایسی زندگی ہوگی کہ ہر کوئی خوش ہوگا، خوش ہو جائے گا، اور جو اب وہ چاہے گا جس شکل میں بھی ہو۔ جی، اور جو چاہے گا وہ ملے گا، بالکل جی ہاں، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ جی ہاں،
جو اس کی مرضی ہوگی، جو چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرے گا۔ جی فاستجاب لهم ربهم انی لا اضيع عمل عامل منکم من ذکر او انثى، جی کہ وہ مذکر ہو مرد ہو صاحب ایمان، یا انثى یعنی عورت ہو صاحب ایمان۔ اسی طرح فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، کہ ایسی زندگی ہم اسے عطا کریں گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، ایسا عظیم اجر و ثواب کہ جو اس کے لیے خوشگوار زندگی کا سبب بن جائے گی وہ چیز دونوں جہانوں میں۔ جو بھی صاحب ایمان ہو اور عمل صالح کی پابندی کرتا رہے اس عارضی زندگی میں، خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت ہو، من عمل صالحا من ذکر او انثى، او انثى، دونوں کا الگ الگ مستقل ذکر کیا گیا۔ تو یوں خلاصہ کلام یہی ہے کہ وہ مرد ہو یا عورت ہو وہ وہاں خوش ہوگا، انتہائی مسرور ہوگا۔ اب اس خوشی کا سامان اللہ نے کس کے لیے کس شکل میں تیار کیا ہے اس سے کوئی غرض نہیں۔ جی، اور اس کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ چیزیں انسانی تصور سے پرے ہیں۔ جی ہاں، بالا چر ہیں، جی ماورا ہیں، بالکل، انسان اس کے سوچ بارے بھی میں نہیں سکتا سوچ بھی نہیں سکتا۔ کہ فیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، جی، تو اس کی تشریح بھی فرما دیجئے۔ کہ اس میں ایسی چیزیں، ایسی نعمتیں ہوں گی نہ کسی آنکھ نے ان کو دیکھا ہوگا، اور ان نعمتوں کو نہ سنا ہوگا کان سے، جی اور نہ ہی کسی انسان کے دل کے اندر وہ چیزیں جو ہے خیال میں آ سکتی ہیں، صحیح، تصور بھی نہیں کیا۔ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی دنیا میں ہو سکتا ہے کہ ہم نے کوئی بہت بہترین چیز دیکھی کہ دل خوش ہو گیا، اور شیخ یعنی جنت کی جو نعمتوں کا جی دنیاوی جنت کے اوپر کوئی موازنہ نہیں۔ موازنہ نہیں کرنا چاہیے، صحیح، ہو تو ہی یہ نہیں جو سکتا ہے۔ حدیث ہے کہ مثلاً ہم نے اپنی آنکھوں سے کوئی ایسی چیز دیکھی کہ جس سے دل ہمارا جو ہے وہ باغ باغ ہو گیا، جی بہت خوش ہو گیا دل، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو کہ جس کے بارے میں ہم نے کانوں سے سنا جی کہ ایسی عجیب و غریب چیز ہے، ہم نے اسے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، دیکھنا نصیب نہیں ہوا، لیکن سنا ہے کہ ایسی ایسی چیز ہے۔ اور پھر یہ کہ جنت میں ایسی نعمتیں کہ دنیا میں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی نے اپنے کان سے سنا، تو نہ دیکھنا نہ سننا دنیا میں کوئی تصور بھی نہیں کر تو سکتا کیوں قیاس کریں اس نعمت کو دنیا جی کی ہاں، نعمت کو؟ کہ ہم نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا، کان سے تو سنا ہے کہ وہاں ایک ایسی ایسی چیز ہے، کاش ہم بھی دیکھ لیتے، لیکن نہیں دیکھا، تو چلیے دل میں سوچ لیں کہ وہ چیز ایسی ہوگی ویسی ہوگی، تو دل میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ نہیں سوچ سکتے۔ جی تو الغرض مرد ہو یا عورت ہو سبھی کے لیے وہاں ایسی ہی چیزیں ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور اس بارے میں یہ جو ارشاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، فی الجنت خیمۃ من لؤلؤۃ مجوفہ، اس بارے میں فرمائیے گا۔ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنت کے اندر ایک ایسا موتی ہوگا بڑا سا کہ اندر سے خالی ہوگا، جی، وہی خیمہ یعنی محل ہوگا، وہ یعنی اس کے اندر ایک دنیا ہے۔ دنیا ہوگی پوری، جی اور اس کے اندر جنتی رہے گا، اور فرمایا کہ اس کی وسعت اتنی ہوگی کہ ایک طرف کچھ لوگ ہوں گے جو دوسری طرف رہنے والے لوگوں کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ سبحان اللہ، اتنا کشادہ ہوگا۔ جی، وہ فرمایا حدیث ہی کے اندر کہ عرضها 60 میلن 60 میلن، کہ اس کی چوڑائی 60 میل ہوگی، سبحان اللہ۔ فی کل زاویۃ منها اور اہل، یہ میل بھی اللہ جانے کون سا میل ہے، دنیا کا میل ہے یا آخرت کا میں کوئی میل اور میل؟ الگ ہے۔ جی جیسے وہ سورج کے بارے میں ہے کہ وہ ایک میل کی مقدار نیچے آ چکا ہوگا جی قیامت کا دن، بالکل، تو اللہ جانے وہ کون سا میل ہے۔ تو یہ اگر دنیا کا میل بھی ہو تو 60 میل کہ اس کا جو اس کی جو کشادگی ہے وہ اتنا وسیع و عریض، اتنا لمبا چوڑا وہ موتی ہوگا کہ گویا کہ 60 میل جی کے برابر ہوگا۔ اسی لیے فرمایا فی کل زاویۃ منها اہل، کہ ہر گوشے میں اس کے کچھ لوگ ہوں گے ما یرون الآخرین، جو دوسروں کو دیکھ بھی نہیں سکتے، جی اتنی دوری پر ہوں گے۔ یطوف علیہم المؤمن،
کہ مومن آدمی وہ اس کے اندر اپنے اہل و عیال کے پاس آئے گا جائے گا. صحیح ہے، یعنی آنا جانا اتنی دور دور ہے، جی کشادگی اتنی ہے. ماشاء اللہ، اللہ نصیب فرمائے سبھی کو. اور اس کے بعد لیکن الذین اتقوا ربہم لہم لہم غرف من فوقها غرف، مبنی ہے. جی اوپر نیچے. ماشاء اللہ، تو اس بارے میں کچھ فرمائیے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا لیکن الذین اتقوا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اپنے رب سے ڈرتے رہے. جی لہم غرف من فوقها غرف، وہ منزلہ با منزلہ جی ان کے لیے جو ہے محل ہوگا. سبحان اللہ، اوپر تلے. جی اوپر تلے. جی تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اس کے اندر خلاف وعدہ کی خلافی نہیں ہو سکتی. اللہ وعدہ خلافی نہیں کرے کرتا. گا. جی ظاہر ہے کہ اللہ سے زیادہ سچا کون ہوگا وعدے کی پابندی کے بارے میں اور ہر بارے میں. تو یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، اور فرمایا کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے اس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی، کہ اہل ایمان کے لیے ایسے محلات ہوں گے کہ اوپر نیچے کئی کئی منزلہ ایک ایک آدمی کے لیے، اور ان کے نیچے تجری من تحتها الانہار، نہریں بہہ رہی ہوں گی، دریا بہہ رہے ہوں گے. اور وہ نہریں اور دریا دنیا کی نہروں اور دریاؤں کی طرح نہیں ہوں گی، جی بلکہ جیسا کہ اس سے قبل آپ نے ذکر کیا تھا کہ فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذة للشاربین وانہار من عسل مصفى، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں وغیرہ وغیرہ. تو ہر جنتی کے لیے اوپر نیچے کئی کئی منزلہ محلات، اور نیچے دودھ اور شہد کی نہریں. پھر اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ دیکھو یہ وعدہ کسی ایرے غیرے کی طرف سے نہیں، جی خود اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. تو مزید کچھ فرمائیے گا. جی اسی بارے میں حدیث میں آتا ہے، ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها، کہ جنت کے اندر کچھ ایسے بالا خانے ہوں گے جی کہ ان کا یرا ظاہرها من باطنها، کہ اندر سے بیٹھ کر کے ان کے باہر نظر آئے گا. جی وہ باطنها من ظاہرها، اور باہر سے اندر کا حصہ نظر آئے گا. جی شفاف. بالکل صاف شفاف ہوگا. جی اعدہ اللہ تعالی لمن اطعم الطعام، یہ کس کے لیے بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے جی اتنا خوبصورت محل؟ لمن اطعم الطعام، جس نے کھانا کھلایا غریبوں اور مسکینوں کو، بھوکوں کو جی کھانا کھلایا. وَأَلَانَ الْكَلَامِ، اور نرم گفتگو کی. ہمیشہ یہ نہیں کہ تر شروع ہو کر کے سختی سے بات کرے، وہ گفتگو کرتا ہے لوگوں سے تو اچھے انداز میں بہترین بات کہتا ہے. وَتَابَعَ الصِّيَامِ، اور روزے کی پابندی کی. جی وَأَفْشَ السَّلَامِ، اور سلام پھیلایا. وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات کی نماز پڑھی یعنی تہجد گزاری کی جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں. جی سبحان اللہ. لوگ سلام جی سلام پھیلایا، یعنی زیادہ سے زیادہ سلام. جی یعنی انسان کا مزاج ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میں اسے جانتا نہیں تو میں کیوں سلام کروں. جی ہر ایک کو سلام کرنا چاہیے، اور صرف جاننے والے کو سلام کرنا یہ قرب قیامت کی علامات میں جی سے. بالکل. وقفہ لیں گے ابھی. محترم ناظرین، لیتے ہیں مختصر وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے اپنے مہمان کی زبانی. شیخ وقفے سے قبل جنت اور وہاں کی نعمتیں، اس بارے میں گفتگو فرما رہے تھے آپ. تو وہاں جو اہل جنت کے جو مساکن، یعنی ان کے مکانات، ان کی رہائش گاہیں، بلکہ ان کے محلات، ان کی جو منظر کشی کی گئی ہے،
تو یہ حدیث جس میں یہ ذکر کیا گیا کہ وہاں ایسے ایسے محلات ہوں گے، ایسے صاف شفاف کہ آر پار نظر آئے گا، اندر سے باہر کے مناظر، باہر سے اندر کے مناظر۔ تو جب سوال کیا گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ کن کے لیے ہوں گے ایسے محلات عالی شان اور اس قدر شفاف اور نفیس ترین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں جو ارشاد فرمایا کہ لمن اطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام، تو ان میں سے ایک ایک چیز ایسی ہے کہ جس کے لیے مستقل بہت وقت چاہیے گفتگو کے لیے۔ جی بالکل۔ تو دوسروں کو کھانا کھلانا، تو اولاً تو جو ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں، ان کا خیال کیا جانا چاہیے کہ انسان اگر ضرورت مندوں کی مدد کیا کرے تو انشاءاللہ اسے جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ اور ہم نے یہی گفتگو کی کہ وہاں جانے کے لیے ہمیں کیا ترکیب، کیا تدبیر اپنانا ہوگی۔ جی تو دنیا میں جو بھوکے کو کھانا کھلائے گا اسے جنت میں کھانا نصیب ہوگا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ جنت میں جو بہترین کھانے جنہیں نصیب ہوں گے اور ایسے ایسے لاجواب شربت کہ جن کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا گیا، تو وہ اس جنت میں ان نعمتوں میں وہ کھانے، وہ شربت انہیں کیوں نصیب ہوئے؟ تو یوں نصیب ہوئے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، کہ دنیا میں وہ یتیم کو، مسکین کو، قیدیوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے اللہ کی رضا کی خاطر۔ تو یوں یہ تمام جو باتیں ذکر کی گئیں، وَأَلَانَ الْكَلَامِ، نرم گفتاری، انسان کا لہجہ، انداز گفتگو ہمیشہ نرم ہونی چاہیے۔ تو الغرض اس بارے میں گفتگو کی جا چکی ہے۔ تو آگے اگر ہم بڑھیں تو لبنۃ من فضہ ولبنۃ من ذہب وملاطها المسک، اس بارے میں فرمائیے۔ جی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سے جب جنت کی جو گھر ہے اس جنت کا، جی اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ کس چیز سے وہ جنت کے گھر بنے ہوں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفصیل بتلائی۔ فرمایا لبنۃ من فضہ ولبنۃ من ذہب، جی ایک اینٹ چاندی کی اور ایک اینٹ سونے کی، جی ایک تابوق چاندی اور ایک تابوق سونا۔ جی، اور وہ سونا بھی یہاں کے سونے کی طرح نہیں جو ہوگا۔ جنت کا سونا اس کا تو کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے بعد جو وہ اینٹیں جوڑنے کے لیے جو گارا لگایا جاتا ہے، جو اسمنٹ جسے بولتے ہیں، جی، یا جو مسالہ وغیرہ، جو مسالہ وغیرہ، جی وہ کہا کہ المسک الاظفر، خوشبودار مشک۔ سبحان اللہ۔ اب اس کی خوبصورتی اور اس کی زینت کون تصور کر سکتا ہے؟ اور اس کی خوشبو، جی اس کی خوشبو، جو مشک سے جڑی ہوئی اینٹیں ہوں اور سونے اور چاندی کی اینٹیں، جی اور انہیں جوڑا گیا ہو مشک سے، وحصباؤها اللؤلؤ، جی، اس کے اندر جو کنکریاں ہوں گی وہ موتی ہوں گے اور یاقوت، اور یاقوت ہوں گے، جواہرات، جی، سبحان اللہ، وتربتها الزعفران، اور اس کی مٹی زعفران کی ہوگی، جی من يدخلها ينعم ولا يبأس، جو اس کے اندر داخل ہوگا وہ ناز و نعم ہی میں ہوگا، نعمتوں ہی میں ہوگا ہمیشہ، ولا يبأس، اس کو کبھی کوئی تکلیف، کوئی بیماری، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ جی، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جی جو کچھ تمہارے پاس ہے دنیا میں یہ فانی ہے، ایک دن ختم ہو جائے گا، جی یا یہ نعمتیں ختم ہو جائیں گی، کوئی چور اچکا لٹیرا لوٹ لے جائے گا، یا کوئی خسارہ ہو جائے گا، اور اگر نعمتیں باقی رہیں تو انسان خود سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر خالی ہاتھ اکیلا چلتا بنے گا، جیسے اکیلا آیا تھا ویسے ہی اکیلا جائے گا۔ چلا جائے گا۔ جبکہ جنت کی نعمتیں جو ہیں وما عند اللہ باق، ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔ تو جو وہاں پہنچ گیا ہمیشہ خوش رہے گا، ینعم ولا یبأس، ویخلد ولا یموت، سبحان اللہ، ہمیشہ اس کے اندر رہے گا،
کبھی موت نہیں آئے گی، جی لا تبلا ثیابہم، ان کے کپڑے بھی بوسیدہ نہیں ہوں گے، ولا یفنا شبابہم، ان کی جوانی بھی ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ جوان رہیں گے۔ جبکہ دنیا میں کپڑے جو ہیں یہ بھی ان کی رونق جو ہے یہ عارضی ہے، اور انسان کی جوانی، صحت و تندرستی اور طاقت اور شان و شوکت یہ بھی چند روزہ ہے، جی عارضی و فانی ہے۔ قانون قدرت ہی، جی بالکل۔ پہلے کمزور، پھر جوان، پھر کمزور۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ، کہ جس طرح سورج ہے صبح جب طلوع ہوتا ہے تو ہر کوئی اسے دیکھتا ہے، اس کا نظارہ کرتا ہے اور اس سے اپنی آنکھ ملا سکتا ہے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے دوپہر کے وقت وہ سورج جو ہے اس میں اتنی تیزی، اتنی طاقت، اتنی حدت، اتنی شدت کہ کوئی اس سے آنکھ نہیں ملا سکتا، اور وہ سورج سروں پر آگ برساتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر وہ ڈھلنے لگتا ہے، زوال اور پھر غروب۔ تو انسان کی زندگی بھی بچپن میں کمزوری، پھر جوانی ہے، کوئی اس سے آنکھ نہیں ملا سکتا، کوئی اس کے سامنے زور سے بات نہیں کر سکتا، کوئی اس سے بات کرتے ہوئے اسے کچھ کہتے ہوئے پہلے 10 بار سوچتا ہے کہ جوان آدمی ہے، جی ایسا نہ ہو غصے میں جوش میں آ جائے۔ ہاں کہیں مار دے، تھپڑ لگا دے۔ تو لیکن یہ جوانی چند روزہ ہے، اس کے بعد پھر وہی کمزوری۔ لیکن جس بات کو سوچ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ بچپن میں بھی کمزوری تھی، لیکن ہر لمحے وہ کمزوری طاقت میں تبدیل ہو رہی تھی، جی کہ بہتری کی طرف سفر تھا، اور بڑھاپے میں پھر کمزوری ہے، لیکن یہ کمزوری ایسی ہے کہ ہر لمحے کمزوری جو ہے بڑھتی ہے۔ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی، اور جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دے۔ تو مزید فرمائیے گا کچھ؟ جی تو یہ گفتگو ہو گئی کہ اہل جنت کے جو محلات اور ان میں وہاں ان کی زندگی، تو یہ صورتحال ہوگی وہاں۔ تو اگر اس کے بعد ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں کہ قرآن کریم میں جو منظر کشی کی گئی ہے اور مختلف احادیث میں کہ اہل جنت کے لیے کھانا اور پینا، جی تو اس بارے میں کیا صورتحال ہوگی، کیسی نعمتیں ہوں گی؟ جی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ جی فرمایا کہ خوشخبری دے دو ایمان والوں کو اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ جی کس چیز کی؟ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا، جب بھی ان کو کوئی پھل کی روزی دی جائے گی، جی قالو تو کہیں گے هذا الذي رزقنا من قبل، اس سے پہلے بھی ہمیں یہی دیا گیا تھا۔ جی اب یہاں پر اسی طرح سے دیا گیا تھا، یا تو دنیا کی نعمت مراد ہو کہ دنیا میں ہم ایسے کھا چکے ہیں، کیونکہ اس کی شکل ویسی ہوگی، جی شکل ویسی ہی ہوگی، لیکن اس کا مزہ کیسا ہوگا، اس کی حقیقت کیا ہوگی، وہ تو کوئی سوچ نہیں یعنی سکتا۔ شکل ویسی ہی ہوگی لیکن حقیقت کچھ اور ہوگی، جی ذائقہ کچھ اور۔ جی، اور اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ جنت ہی کے اندر جی وہ جو پھل ملیں گے سب ایک دوسرے کے مشابہ ہوں گے، جی تو وہ کہیں گے ابھی تو ہم کو جنت ہی میں یہ پھل اسی طرح سے دیا گیا تھا، جی لیکن مزہ سب کا الگ ہوگا۔ وہ لیکن تو جب وہ کھائیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ تو ایک نئی چیز آ گئی۔ جی صحیح ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ان کے لیے ان جنتوں کے اندر پاکیزہ بیویاں ہوں گی، جوڑے ہوں گے، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان کی زندگی دوام کی زندگی ہوگی، سرمدی ہوگی۔ صحیح ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دوسری آیت میں ان المتقین فی ظلال وعیون، کہ متقی اور پرہیزگار لوگ سائے میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ جی وفواکہ مما یشتہون، اور وہ پھل ملیں گے جس کی وہ اشتہا کریں گے، جی جو چاہیں گے جو پھل بھی وہ حاضر ہوگا۔
جی کلوا وشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، تم آرام سے کھاؤ پیو اس کے بدلے جو تم نے دنیا کے اندر کیا ہے، جو عمل کیا ہے اس کے بدلے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح سے احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ جی، یعنی اچھے کام کرنے والوں کو، جی جو شریعت کے مطابق، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق جن کی زندگی بسر ہو، تو یہ خوشخبریاں انہی کے لیے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ وفاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون، تو اس بارے میں فرمائیے۔ جی فرمایا کہ جو بھی وہ پھل پسند کریں گے وہ ملے گا، وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور جس چڑیا کا گوشت وہ چاہیں گے وہ بھی ملے گا، کوئی بھی پرندہ، کوئی بھی پرندہ۔ صحیح ہے۔ جی تو پرندے کا گوشت زیادہ ذائقہ دار ہوا کرتا ہے، جی تو اس وجہ سے بطور خاص اس کا تذکرہ کیا گیا۔ تو احادیث میں سے بھی کچھ ذکر فرمائیے گا۔ جی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یأکل اہل الجنۃ فیہا ویشربون ولا یتغوطون ولا یتمخطون ولا یمتخطون جی ولا یبولون۔ فرمایا کہ جنت والے کھائیں گے اس کے اندر جنت میں اور پئیں گے، ولا یتغوطون، اور وہ پیخانہ نہیں کریں گے، پیشاب پیخانہ نہیں ہوگا ان کو، جی ولا یمتخطون، اور نہ ناک سے کوئی گندگی نکلے گی، جی صحیح، ولا یبولون، نہ ہی وہ پیشاب کریں گے، ولیکن طعامہم ذاک جشاء، ان کا رشح المسک، جی لیکن وہ کھانا کھانے کے بعد ایک ڈکار لیں گے صحیح، کہ اس کی مہک بھی مشک کی مہک کی سے، آج دنیا کے اندر کھانے کے بعد ڈکار لیتے ہیں تو بدبو ہوتی ہے، جی بلکہ اسے عیب سمجھا جائے، عیب سمجھا بھی جاتا ہے۔ جی عیب ہے لوگوں بھی، کے سامنے مجلس میں بیٹھ کر اگر آدمی جی ڈکار لے تو ایک یعنی ایک بری چیز ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منع کیا ہے جی کہ ایک صحابی آئے کھا کر کے تو کہا کہ روکو اپنے اس ڈکار کو، جی جی صحیح ہے۔ تو یہاں تو عیب سمجھا جاتا ہے اور اس سے بدبو بھی اور ہوتی ہے۔ صرف دنیاوی اور معاشرتی طور پر ہی نہیں بلکہ دینی تعلیمات کی روح جی سے بھی، جی بالکل، کہ بہت سے لوگ تو کھانا کھا رہے ہیں اور کھانے کے اوپر ہی ڈکار بھی مار دیتے ہیں۔ جی اب انسان کچھ کہہ بھی نہیں سکتا کہہ بھی نہیں کہ سکتا، اتنے لیکن بڑے کو کوئی کیا سمجھائے، تو سمجھنا چاہیے سب کو۔ لیکن وہاں جو ان کا جو کھانا ہضم کرنے کا جو طریقہ ہوگا کہ جب فرمائے کہ نہ تو بول و براز ہوگا کہ پیشاب وغیرہ، تو پھر وہ کھانا کہاں جائے گا؟ تو بتائے کہ وہ ایک ہلکا سا ایک ڈکار آئے گا، لیکن وہ بھی اس میں مشک کی خوشبو، کی خوشبو ہوگی۔ جی تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یہ کوئی تصوراتی باتیں نہیں ہیں، جی۔ تو یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ اور اس کے بعد یلہمون التسبیح والتحمید، یعنی تسبیح اور حمد بیانی الہام کیا جائے گا ان کو، جی کہ وہ یعنی ایسا ہوگا کہ بغیر ارادے کے وہ بالکل سبحان اللہ الحمدللہ کہتے رہیں گے، زبان چلتی رہے گی، سبحان اللہ، اس طرح سے ہو جائے گا۔ کما یلہمون النفس، جیسے کہ آدمی جی یعنی کہ بغیر قصد کے سانس لیتا ہے، سانس نہیں لے گا تو مر جائے گا، جی غیر ارادی طور پر، غیر ارادی طور پر سانس لیتا ہے، یعنی سانس لینے کے لیے دنیا میں انسان کو ارادہ نہیں کرنا پڑتا، بالکل کہ جیسے صبح آنکھ کھلی ہے تو آدمی سوچے کہ جلدی جلدی میں سانس تو لوں کہ ایسا نہ ہو کہ دم نکل جائے۔ بلکہ ایک حکمت یہ بھی ہے کہ سانس روک نہیں سکتا، جی تو اسی طرح سے تسبیح اور تحمید بھی نہیں روک سکتا، سبحان اللہ، وہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہتا ہی رہے گا۔ جی سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، فی الحال لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں۔ آئیے اب اس سلسلہ گفتگو کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل آپ نے مؤثر و دل نشیں انداز میں گفتگو فرمائی جنت اور وہاں کی نعمتوں کے بارے میں، قرآنی آیات اور متعدد احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ جی اب اختتامی موقع پر ہم آپ سے یہ چاہیں گے کہ جب جنت کی یہ شان و شوکت ہے اور یہ اہمیت ہے، اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جنت کے حصول کے لیے ہم ہمیشہ
فکر و جستجو اور محنت و کوشش کیا کریں۔ تو اس مقصد کے لیے یعنی جنت کے حصول کے لیے ہمیں کیا طریقے دین اسلام میں بتائے گئے ہیں، جی ارشاد فرمائیے گا۔ جی، تو جنت کے اندر داخل ہونے کے اسباب یا جنت کے اندر جانے کا جو راستہ ہے، یہ قرآن حدیث کے اندر اس کے بہت سارے اسباب آئے ہوئے ہیں، لیکن ایک جامع جو راستہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے رسول کی فرما برداری، جی صلی اللہ، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ اسی کو ہم چاہے دوسرے لفظ میں تقویٰ کہہ لیں، جی یعنی ایمان کے بعد جی ایمان کے بعد تقویٰ پہلی میں بات تو یہ کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جی، لیکن طاعت اللہ طاعت الرسول یا تقویٰ کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے، ایمان اور اسلام جتنی بھی چیزیں ہیں سب۔ صحیح ہے جی۔ تو جو عمومی طور پر انسان کی جو زندگی ہو تو وہ مخلصانہ کوشش کیا کرے کہ میری زندگی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بسر ہو سکے، اور اس کا کوشش تو کرے، کچھ اونچ نیچ ہو گئی تو اللہ معاف فرمانے بالکل والا ہے۔ اس کا بیان قرآن مجید کے اندر آیا ہوا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم۔ فرمایا کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت و فرما برداری کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے ان جنتوں کے اندر داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان کے اندر ہمیشہ ہمیش رہے گا، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جی سبحان اللہ۔ اور بھی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک جگہ جیسے کہ تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیہ، صحیح، کہ اس جنت کا وارث ہم اس کو بنائیں گے جو متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ طاعت اللہ طاعت الرسول کہہ لیں یا تقویٰ کہہ لیں۔ اب تقویٰ کو ہم جب دیکھتے ہیں تو تقویٰ کی اساس دو چیزوں پر ہے، جی ایک یہ ہے اخلاص، جی یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے سارے عمل کو خالص کر لینا، جو کام کیا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے، رضا کے لیے۔ جس چیز سے انسان رکا ہے اللہ کی رضا کے لیے، جی، یہ بڑے بڑے چوغا اور پگڑی اور یہ سب باندھنے سے نہیں ہوتا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ظاہر ہے، کی کوئی حیثیت نہیں۔ جی اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کو عمل کو خالص کر لے۔ اور دوسری اساس اور بنیاد یہ ہے کہ وہ جو عبادت یا عمل کر رہا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، آپ کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہو، ادھر ادھر نہ ہو۔ صحیح، یہ تقویٰ کی دو بنیادیں ہیں۔ جی اگر یہ دو چیزیں نہیں ہیں تو تقویٰ کسی کام کا نہیں، اور تقویٰ ہو بھی نہیں سکتا ہے، کیونکہ تقویٰ اور طہارت وہ شریعت کے راستے کے اوپر چلنے ہی کا نام ہے۔ بے شک۔ تو جس عمل کے اندر نہ اللہ تعالیٰ کا اخلاص ہو اور نہ متابعت نبی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہو، تو پھر وہ عمل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا اخلاص یعنی نیت یہ ہو کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے، جی، کوئی بھی کام انجام خالص کر لے اس کے لیے، یا کوئی بھی گناہ کسی گناہ سے دور رہتے ہوئے، جی مقصد یہ ہو کہ دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ راضی ہو جائے۔ جی، تو یہ سب سے عظیم چیز ہے۔ ہاں جی ہاں، اور جہاں بھی قرآن کریم میں جنت کا تذکرہ کیا گیا تو ہمیں عموماً یہی صورتحال نظر آتی ہے کہ اعدت للمتقین تلک الجنت التی وعد المتقون، تو تقویٰ بنیادی چیز ہے۔ جی اچھا، اس تقوی کے اندر بھی ایک بہت ہی اہم چیز ہے جی جس کا ہر مسلمان کو ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے، وہ ہے توحید کا معاملہ۔ صحیح، توحید کا معاملہ ایسا ہے کہ جیسے اور عبادتیں تو کچھ وقت کے لیے ہوتی ہیں، اس کے لیے کچھ خاص اوقات ہیں، جی لیکن توحید کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ ہر لحظے ہر سیکنڈ کا وظیفہ اور عمل ہے، ہر سانس کے ساتھ۔ ہر سانس کے ساتھ۔ آدمی کبھی اس عبادت سے الگ ہو کر کے زندگی نہیں گزار سکتا ہے، جی، تو یہ ہر لمحے کا عمل اور وظیفہ ہے۔ کیونکہ توحید کا معاملہ یہ ہاتھ پاؤں کے ساتھ تو ہے نہیں، جی، یہ معاملہ تو دل کے ساتھ، دل کے ساتھ ہے، اور دل کی جو کیفیت ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جو اللہ تعالیٰ سے دل میں جو خیالات سمائے ہوئے ہیں جی، تو وہ ہمیشہ سمائے رہیں گے۔ اسی لیے روایتوں کے اندر آتا ہے مسند احمد بن حنبل رحمہ اللہ وغیرہ کے بارے میں، اس عقیدہ توحید کی جو اہمیت ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مدینہ سے باہر کہیں غزوے کے لیے نکلے، صحابہ کرام بھی ساتھ میں تھے۔ جی، مدینے سے کچھ دور گئے تو دیکھا کہ ایک اونٹ پر سوار آدمی بڑی تیزی سے آ رہا ہے۔ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ یہ آدمی تمہارے پاس آ رہا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ تو مسافر ہے، کہیں جا رہا ہے ایسے ہی۔ جی اتنے میں گفتگو ہو رہی تھی کہ وہ تیزی سے آدمی آ کر کے پہنچ گیا۔ وہ اپنی اونٹنی سے اترا اور صحابہ کرام کے اندر آیا اور اس کے بعد پوچھا کہ من منکم محمد، جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کون ہیں؟ تو ان لوگوں نے اشارہ کیا کہ وہ اونٹنی پر جو ہیں وہ ہیں۔ تو اس میں ایک بڑا سبق بھی ہے جی، کہ کوئی امتیازی شان نہیں تھی، کوئی امتیازی شان نہیں تھی۔ دیکھیں اللہ کے کہ رسول صلی لباس امتیازی ہو، سبھی سے الگ جدا قسم کا، اور کوئی جی تاج پہن کوئی رکھا ہو، نہیں، اس قسم کے واقعات بہت سارے ہیں۔ کوئی بڑا تخت ہو یا کرسی ہی الگ ہو، جی یا بیٹھے ذرا ہٹ کر ہوں الگ سے، جی جی، ایسا کچھ بھی نہیں۔ کچھ بھی نہیں، نو وارد کو پوچھنا پڑتا تھا کہ پڑتا تم ہے میں سے محمد کون ہے؟ جی، سبحان اللہ، کوئی امتیازی شان نہیں۔ لوگوں نے جب بڑا بتلایا، سبق ہے اس میں۔ جی بہت بڑا سبق ہے۔ جی تو بھیڑ چیرتے ہوئے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں بہت دور سے آیا ہوں جی اور اپنے اہل و عیال، بیوی بال بچوں کو چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ جی تو شاید راہ بھی جو لیا وہ بہت کم تھا، ختم ہو گیا۔ اس کے بعد میں بھوکا پیاسا آپ کے پاس دوڑ کر کے آیا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ آپ کوئی دین لے کر کے آئے ہیں، جی تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس دین کے بارے میں مجھے تعلیم دیں، مجھے بتلائیں۔ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ علیہ وسلم، دین کی باتیں بتلائیں، اور اس کے بعد جب بتلا چکے تو کہا کہ اب آپ اپنے گھر پر واپس جانا چاہتے ہو؟ جی تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں جی جہاد اور غزوے کے لیے۔ صحیح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ اونٹنی پر جب وہ اپنے بیٹھا جی اور چند قدم ہی گیا کہ اونٹنی کے جو آگلے جو دونوں پاؤں تھے وہ زمین کے اندر دھنس گئے۔ جی نیچے سے زمین خالی تھی، صحیح، سوراخ وغیرہ چوہے بنائے ہوئے تھے۔ تو اونٹنی گر گئی منہ کے بل، تو یہ سوار بھی جو تھے، جی یہ گر گئے، نو مسلم بھی، یہ بھی گر گئے اپنے سر کے بل۔ صحیح، سر کے بل جب گرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا کہ اس کو اٹھاؤ جلدی سے۔ جی تو مقداد بن الاسود اور ایک دوسرے صحابی جو بہت نوجوان اور طاقتور تھے اپنی اونٹنیوں سے کود پڑے مسلمان کو دیکھ کر کے۔ جی تو جا کر کے ان کو اٹھایا جب، تو یہ ہوا کہ سر کے بل گرے تھے تو ان کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی جی اور ان کی جان پرواز کر گئی۔ صحیح، ان کو جب اٹھایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی سے نیچے اترے اور اس مسلمان کے پاس جانے لگے۔ جب وہاں پر پہنچے اور چہرے کی طرف دیکھا تو پیچھے ہٹائے۔ لوگ حیران ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کی طرف دیکھا اس کے جی اور پھر واپس چلے آئے۔ ان صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو آدمی بندہ جو ہے ان کی جان نکل گئی اور اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ صحیح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے آگے کہا کہ تم نے یہ نہیں پوچھا کہ میں کیوں ان کا چہرہ دیکھ کر کے پیچھے ہٹا؟ جی کہا کہ ہمیں حیرانی تو ہوئی لیکن ہم نے پوچھا نہیں، اب آپ بتلائیے کہ کیوں ہٹے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس کو تم لوگوں نے اٹھایا، اس کی چہرے کی طرف میں نے دیکھا تو دیکھا 2 فرشتے آسمان سے نازل ہوئے اور اس کے منہ میں جنت کے میوے داخل کر رہے ہیں، کھلا رہے ہیں اس کو، کیونکہ وہ آدمی بھوکا تھا، پیاسا تھا۔ لا الہ الا اللہ، تو ابھی اس آدمی نے کوئی نماز نہیں پڑھی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم دی تھی اس میں یہی تھا کہ اللہ تشرک باللہ شیئا، توحید پر گامزن ہو جاؤ، شرک چھوڑ دو۔ سب سے پہلی یہی تعلیم تھی۔ اس کے بعد تھا نماز قائم کرو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو اور حج کرو۔ جی ابھی ان تمام کا وقت نہیں آیا تھا، صحیح، نوبت ہی نہیں آئی۔ نہیں، نوبت ہی نہیں آئی جی۔ اور اس توحید کی وجہ سے دنیا کے اندر ہی آدمی کو جنت مل گئی کہ فرشتے آئے اور جنت کا میوہ کھلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، تو اس توحید کے عقیدے کے بارے میں مسلمان کو سوچنا چاہیے۔ بے شک ابھی ہم یہاں بیٹھے ہوئے جنت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، جی پھر سامعین ناظرین بھی یہ گفتگو سنیں گے، اور اللہ جانے کب کس کا اس دنیا سے کوچ ہو جائے، جی چل چلاؤ ہو بالکل جائے، بالکل کون پہلے جائے گا کون بعد میں جائے گا۔ ہم ایک ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جی باتیں ہیں جنت کی، اور نہ معلوم ہم میں سے کون کتنا جیے گا، پہلے کون جائے گا بعد میں کون صحیح ہے۔ جائے گا۔ تو جو بھی ہو جب بھی جائے، تو جو ہم باتیں کر رہے ہیں تو اللہ کرے کہ یہ جنت ہمیں نصیب بھی ہو جائے، سب کو نصیب ہو جائے۔ تو اسباب میں سے پہلی بات یہ ہو گئی کہ عقیدہ درست ہو، اور یہ کہ تقوی ہو، جی اور یہ کہ عمل کام اچھے ہوں تقوی کے مطابق، عقیدے کے مطابق، توحید کے مطابق۔ تو مجھے ایک حدیث ذہن میں آ رہی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ جسے کہتے ہیں کہ لب جوہر دریا بکوزا، کہ بہت سے لوگ کہ یہ اچھے کام بھی کر لوں، یہ نفل بھی پڑھ لوں، یہ روزہ بھی رکھ لوں وغیرہ وغیرہ، لیکن برائیوں میں وہ منہمک رہتے ہیں۔ تو اصل تقویٰ تو یہ ہے کہ انسان ٹھیک ہے اچھے کام بھی کرے، جو فرائض ہیں وہ تو یقیناً کرنے چاہیے، لیکن اس کے بعد جو نوافل ہیں ان کی طرف زیادہ توجہ کی بجائے فکر یہ ہونی چاہیے کہ انسان اپنے گریبان میں جھانکے اور ٹٹولے اپنے کردار اور سلوک کو کہ میں کن کن برائیوں میں مبتلا ہوں۔ اس چیز کی بہت بڑی اہمیت ہے جی کہ اصل تقویٰ یہ ہے کہ برائی کو چھوڑ دے انسان، پھر اس کے بعد اچھے کام بھی کرے تو اور اچھی بات ہے۔ جیسے اگر کہیں میل کچیل ہو تو پہلے میل کچیل کو دور کیا جائے، اس کے بعد مزید اگر خوشبو بھی اس پر لگا دی گئی زینت تو کی اور اچھی بات ہے، نہیں بھی لگائی تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میل کچیل کو دور کرنا ضروری ہے بالکل۔ اسی طرح وہ چیزیں جو کہ ہمیں بتائی گئی ہیں جنت تک پہنچانے والے اسباب، ان میں ایک چیز ہے خوش اخلاقی۔ اس بارے میں آپ کچھ فرمائیں گے؟ جی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں تقویٰ کے بعد جو چیز داخل کرنے والی ہے جنت میں جی انسان کو، وہ ہے اچھا اخلاق، جی، سبحان اللہ، تقوی اللہ و حسن الخلق۔ حسن الخلق۔ جی تو اچھے اخلاق کا مقام اور مرتبہ بہت ہی بلند ہے۔ تقوی کے بعد سب سے زیادہ جو چیز جنت میں داخل کرنے والی ہے وہ حسن اخلاق ہے۔ جی، تو آدمی کو حسن اخلاق سے آراستہ اور پیراستہ ہونا چاہیے ہمیشہ۔ صحیح، اور خصوصاً جس کے ساتھ جس قدر قریبی تعلق ہو تو اس کے ساتھ اتنا ہی خوش اخلاقی کا معاملہ جی زیادہ ہو، کہ انسان کے والدین ہیں مثلا خاص طور پر، کہ بہت سے لوگ اذان ہوتے ہی مسجد پہنچ جاتے ہیں اور نماز کی بڑی پابندی ہے، نوافل کی بھی پابندی ہے، لیکن بس ماں نے آواز دی تو ایسا بگڑ جاتا ہے، چلاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا خود کو فرشتہ سمجھتا ہے۔ جی، تو اس بارے میں بھی کچھ فرمائیے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن۔ جی یہ حدیث اس قدر جامع ہے صحیح ہے۔ کہ اس کے متعلق جتنا بھی کہا جائے کم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ٹکڑے میں کہا اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی رہو جی اللہ سے ڈرتے رہو۔ صحیح ہے، کبھی برائی ہو جائے تو اس کے بعد مزید اچھے کاموں کا اچھے کام کر لو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ انسان بشر ہے۔ جی صحیح ہے، اور یہ کہ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ خوش اخلاقی سے جی پیش آؤ۔ تو خوش اخلاقی میں بالخصوص نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کا ادب کریں، احترام کریں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ہو، ضرورت مندوں کو کھانا کھلائیں، مدد کریں جس شکل میں بھی ممکن ہو۔ تو یہ چند وہ اسباب ہیں جن کی طرف بطور خاص توجہ دیتے رہنا چاہیے۔ پروگرام کے اختتام پر ہم تہہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں، آپ کی عمر میں مزید خیر و برکت عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ بارک اللہ فیک۔ اسی کے ساتھ محترم ناظرین، اختتامی موقع پر ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اللہ سے ہماری یہ دعا ہے، یہ فریاد ہے کہ اللہ کرے کہ ہم سبھی کو اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے جنتیوں میں شامل فرما لے۔ آمین آمین۔ ہمیں دیجیے اجازت اللہ کے حوالے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔